ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایک دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء اللہ، کتب اور ابدال بھی موجود تھے. سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ تو جتنے بھی درباری موجود تھے، جتنے لوگ وہاں شریک تھے، سب خاموش رہے. تب دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں. سلطان نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا. سلطان نے شرط منظور کر لی. اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا. 6 مہینے گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے، لہذا 6 مہینے مزید لگیں گے. مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد جب سلطان محمود نے پھر دربار میں لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ تو یہ بات سن کر کے دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام. میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اسی لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوں. سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے. دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ تشریف فرما تھے. کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا. بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ. اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے. دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز محمود سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا. اگر میری بات مانو تو اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے. ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. سلطان محمود غزنوی نے اس بابا کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی مجھے وجہ سمجھائی جائے. تو بابا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا. اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا. غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا ہے. دوسرا جس نے کہا اسے کتے کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا. آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی. جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے. اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود، سنو، ایاز سید زادہ ہے. سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا. جو ہی سلطان محمود غزنوی یہ سنتے ہیں اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا.
آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں، سنو اے بادشاہ سلامت اور درباری، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔